کیا گیا ہے، آخر اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو قدرت کی آواز آئی، موسیٰ آج تم نے اس کیڑے کے بارے میں پہلی بار ہم سے پوچھا ہے، جبکہ اس کیڑے نے 6 مرتبہ ہم سے تمہارے بارے میں پوچھا ہے کہ موسیٰ کا اس دنیا میں آنے کا فائدہ کیا ہے۔ ایک سلوات بڑے محمد و آل محمد۔ تو ہر ذرے کے پیدا کیے جانے کا ایک ہدف اور ایک مقصد ہے، بغیر مقصد کے کوئی شے حکیم پروردگار۔ عام انسان جس کے یہاں ذرہ برابر عقل ہوتی ہے وہ بھی کبھی کسی بھی کام کو بغیر فائدے کے نہیں کرتا۔ آپ یہاں سے اٹھ کر کہیں جاتے ہیں تو کوئی مقصد ہوتا ہے، گھر سے نکل کر کہیں بڑھتے ہیں تو کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں تو بہر ظاہر سی بات ہے اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے۔ تو جو حکیم ہے پروردگار، جس نے انسانوں کو حکمت عطا کی ہے، وہ بھلا کسی شے کو، کسی چیز کو بغیر ہدف اور بغیر مقصد کے کیوں پیدا کر سکتا ہے؟ بغیر ہدف اور بغیر مقصد کے کیسے خلق کر سکتا ہے؟ تو قدرت نے اس پورے نظام عالم کو ایک ہدف اور ایک مقصد کے تحت پیدا کیا، پھر اس میں اپنی خاص مخلوق اس انسان کو بھیجا۔ اس انسان کو بھیجنے کے بعد انسانوں کو متوجہ کیا کہ تم دوسری مخلوقات کی طرح اپنے کو نہ سمجھنا، تمہارا امتیاز ہے، تم دوسری مخلوقات سے الگ ہو، تمہارا تعلق، تمہارا معیار دوسری مخلوقات کی طرح نہیں ہے، تم کو ہم نے خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جتنی بھی چیزیں تم دیکھ رہے ہو ان سب کو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ توجہ، یہاں تک بات ہو چکی تھی، کل آپ کی خدمت میں عرض کر چکا تھا کہ ہم نے اس انسان کو معرفت کیسے حاصل ہوگی، کل عرض کیا آپ کی خدمت میں، عقل کے ذریعے سے، شعور کے ذریعے سے۔ یہ خاص صلاحیت فقط انسان کو خداوند عالم نے عطا کی ہے، سوچنے کی صلاحیت، فکر کرنے کی صلاحیت۔ یہ تھوڑا تفصیلی موضوع ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو کسی مجلس میں اور عرض کریں گے آپ کی خدمت میں۔ سوچنے کی صلاحیت، فکر کرنے کی صلاحیت، غور کرنے کی صلاحیت، یہ فقط انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ کسی بھی دوسری مخلوق میں فکر کرنے کی صلاحیت، غور کرنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی، حتی ملائکہ میں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل آپ خود محسوس کر سکتے ہیں، جب سے یہ دنیا پیدا ہوئی ہے، جب سے اس دنیا کو خلق کیا گیا۔ اب درختوں کو دیکھیے، مثلا آم کا درخت، ہزاروں برس سے آم کا درخت جو لگایا جاتا ہے وہ آم ہی دیتا ہے۔ آج تک سنا آپ نے کہ کسی آم کے درخت نے ترقی کر کے کیلا دینا شروع کر دیا ہو؟ سنا آپ نے انگور دینا شروع کر دیا ہو؟ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی صلاحیت محدود ہے۔ جانور جیسے 1000 سال پہلے تھے اسی طریقے سے آج بھی ہیں۔ گھوڑے کی جو چال 1000 سال پہلے تھی آج بھی وہی ہے۔ کسی گھوڑے کو آپ نے بائک چلاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ سورج جیسے نکلتا تھا ویسے ہی نکل رہا ہے، 1 سیکنڈ نہ پہلے نکل سکتا ہے، 1 سیکنڈ نہ بعد۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر اور سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ چاند جس طریقے سے پہلے نظر آتا تھا اسی طریقے سے آج بھی نظر آ رہا ہے۔ اس کے اندر غور و فکر کرنے، اچھا اگر چاند کے اندر سوچنے کی صلاحیت ہوتی تو یہ دنیا کے اختلافات کو خود ہی ختم کر دیتا۔ جب یہ چاند کمیٹی والے اس سے پہلے لڑائی کریں، جھگڑا کریں، ہم ایک اچھے طریقے سے ظاہر ہو جائیں تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ ایک سلوات بڑے محمد و آل محمد پر۔ 29 کا ہے کہ 30 کا یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے، پہلے ہی دن 29 کو پورے مکمل طریقے سے نظر آ جائے تاکہ سب کو نظر آ جائے، سب دیکھ لیں بھائی چاند نکل آیا ہے۔ نہیں، کسی بھی دوسری مخلوق میں غور کرنے کی، ترقی کرنے کی، کیونکہ ترقی جو ہوتی ہے وہ عقل کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ آپ نے کسی بھی دوسری مخلوق میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں دیکھی ہوگی، اس کے اس دنیا میں رہنے کے انداز کو آپ دیکھیے۔ لیکن یہ انسان آپ دیکھیں اپنی عقل کے ذریعے سے کہاں پہنچ گیا، کہاں سے کہاں چلا گیا ہے۔
100-1000 سال پہلے انسان کی زندگی کیا تھی؟ کس طریقے سے زندگی بسر کرتا تھا؟ گھر کیسے تھے؟ رہنے کا طریقہ کیسا تھا؟ سفر کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ پھر زمانہ بدلتا گیا، وہی انسان جو پیدل چلتا تھا پھر اس نے دوسری گاڑیاں بنانا شروع کی، جانوروں کو استعمال کرنا شروع کیا، پھر اور ترقی کی، پھر سائیکل پہ چلنا شروع کر دیا، اور ترقی کی، پھر موٹر سائیکل پر آ گیا، اور ترقی کی، پھر کار پر آ گیا، اور ترقی کی، بس بن گئی، ٹرینیں بن گئی، پھر اس کے بعد فضاؤں میں اڑنے لگا۔ یہ دوسری مخلوق میں کیوں نہیں نظر آ رہا ہے؟ کہ چونکہ دوسری مخلوقات کی صلاحیت محدود ہے، یہ اس انسان کو ایک شعور نام کی طاقت عطا کی گئی ہے، ایک عقل نام کی چیز ادا کی گئی ہے۔ اسی عقل کا استعمال کر کے یہ انسان روز بروز آگے بڑھ رہا ہے، یہ انسان روز بروز ترقی کر رہا ہے۔ قدرت نے یہ صلاحیت اس انسان کو اس لیے عطا کی ہے تاکہ یہ انسان اپنے اسی عقل و شعور کو استعمال کر کے خاک سے نکل کر خدا تک پہنچ جائے۔ ایک سلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اسے ایک سفر طے کرنا ہے، اسے ایک منزل تک پہنچنا ہے، اسے خاک سے خدا تک کا سفر طے کرنا ہے۔ یہ سفر فقط یہ انسان طے کر سکتا ہے، یہ سفر کوئی دوسری مخلوق طے نہیں کر سکتی۔ لیکن اس سفر کو طے کرنے کے لیے پوری توجہ عزیزان گرامی، اس سفر کو طے کرنے کے لیے کل کی گفتگو سے مربوط ہے یہ گفتگو، اس سفر کو طے کرنے کے لیے یہ انسان عقل تو ہے اس کے پاس، شعور تو ہے، فکر کرنے کی صلاحیت تو ہے اس کے اندر، لیکن اس عقل میں غلطی کا بھی امکان ہے، اس عقل میں خطا کا بھی امکان ہے، اس عقل میں بہک جانے کا بھی امکان ہے، کیونکہ انسان خاطی ہے، شعور ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہی صحیح ہو، ضروری نہیں ہے کہ جو ہم نے فیصلہ کر لیا وہی صحیح ہو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا صحیح نہیں۔ یہ نظریہ بہت غلط نظریہ ہے، یہ نظریہ بہت باطل نظریہ ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سوچ رہا ہے کہ بس جو ہم نے فیصلہ کر دیا بس وہی صحیح ہے، دوسرا انسان صحیح نہیں سوچ سکتا۔ تمام اختلافات کی جڑ یہیں پر ہے کہ انسان جب یہ سوچنے لگے کہ بس ہم ہی صحیح سوچ سکتے ہیں، دوسرا صحیح نہیں سوچ سکتا، نہیں، تمہاری عقل بھی خطا کر سکتی ہے، ان کی عقل بھی غلطی کر سکتی ہے، تمہاری عقل میں غلطی کا امکان ہے، خطا کا امکان ہے۔ میرے عزیزو، جب ہماری عقل میں غلطی کا امکان ہے، خطا کا امکان ہے، تو اس عقل کا سہارا لے کر، جو جوان پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں پوری توجہ کیجئے گا، اس عقل کا سہارا لے کر اگر ہم اس سفر کو طے کرنا چاہیں جس کے لیے خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں پستی سے بلندی تک جانا ہے، ہمیں قربتاً اللہ کی منزل تک پہنچنا ہے، ہمیں خاک سے نکل کر خدا تک کا سفر طے کرنا ہے۔ اس سفر کو طے کرنے کے لیے اگر ہم فقط اپنی عقل پر منحصر ہیں تو ممکن ہے ہماری عقل خطا کر جائے، ممکن ہے ہماری عقل غلطی کر جائے اور ہم غلط راستے پر چلے جائیں۔ غلطی کا امکان ہے کہ نہیں ہے؟ خطا کا امکان ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل خطا کا امکان ہے۔ چونکہ ہماری عقل میں غلطی کا امکان ہے، خطا کا امکان ہے، لہذا اس سفر کو طے کرنے کے لیے اگر ہم اپنی عقل پر منحصر رہتے ہیں تو بھٹک جانے کا امکان ہے، گمراہ ہو جانے کا امکان ہے۔ لہذا اسی خالق کائنات نے جنہیں ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور جس نے ہماری زندگی کے مقصد کو معین کیا کہ پستی سے نکل کر بلندی تک جانا ہے، اسی خالق کائنات نے ہماری رہنمائی کرنے کے لیے، ہماری ہدایت کرنے کے لیے کچھ ایسے رہبروں کو اس کائنات میں بھیجا جن کے یہاں نہ غلطی کا امکان ہے نہ خطا کا امکان۔ ایسے رہبروں کا انتخاب کیا کہ جن کے یہاں غلطی کا امکان نہیں ہے، جن کے یہاں خطا کا امکان نہیں ہے، وہ ہر غلطی سے منزہ ہیں، وہ ہر غلطی سے پاک ہیں۔ قدرت نے ہماری ہدایت کے لیے، اصل مقصد ہدایت نہیں ہے،
اصل مقصد ہدایت، اصل مقصد خداوند عالم کا ہماری ایسی رہنمائی کرنا تاکہ ہم قربتاً اللہ کی منزل تک پہنچ جائیں، تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں، تاکہ ہم اس کی معرفت حاصل کر سکیں۔ اصل ہدف یہ ہے۔ اس ہدف تک، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ کچھ ایسے حضرات ہماری رہنمائی کریں کہ جو غلطی نہ کرتے ہوں، جو خطا نہ کرتے ہوں، جن کے یہاں گمراہ ہونے کا امکان نہ پایا جاتا، وہی حضرات ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ لہذا خداوند عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ مربوط ہو گئی بالکل گفتگو۔ 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ جناب آدم آئے، جناب نوح آئے، جناب ابراہیم آئے، جناب اسماعیل آئے، جناب موسیٰ، عیسیٰ، اسحاق، اور آخر میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ۔ پیغمبر اسلام، ان کا کام کیا ہے؟ ہماری ہدایت کرنا، ہماری رہنمائی کرنا۔ اصل مقصد ہماری ہدایت ہے، اصل مقصد ہماری رہنمائی ہے۔ اس ہدایت کے کام کو مکمل کرنے کے لیے آپ قرآن مجید کی دلیل سنیے۔ اس ہدایت کے کام کو مکمل کرنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ انبیاء جو آ رہے ہیں، یہ ائمہ جو آ رہے ہیں، یہ قرآن، توریت، انجیل، زبور، یہ کتابیں جو نازل ہو رہی ہیں، ان کے اس کائنات میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ کہ ہماری ہدایت کریں۔ ہدایت کا کام 2 چیزوں کے ذریعے سے ہوگا۔ پہلا کام ہے تعلیم دینا۔ رات کی گفتگو انشاءاللہ اسی سے مرتبط ہوگی۔ پہلا کام ہے تعلیم دینا، پڑھانا، سمجھانا۔ دوسرا کام ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک نمونے عمل اور ایک آئیڈیل کا بھی پیش کرنا۔ جب تک دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، نہ تعلیم، فقط تعلیم نہ ہدایت کے کام کو مکمل کر سکتی ہے، نہ فقط نمونے عمل ہدایت کے کام کو مکمل کر سکتا ہے۔ ہدایت کے عمل کو، ہدایت کے کام کو مکمل کرنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک ہے تعلیم، ایک ہے اسوہ عمل، نمونے عمل۔ ان دونوں کے ذریعے سے ہدایت کا یہ کام مکمل ہوگا۔ اسی لیے خداوند عالم نے جب اپنے آخری نبی کو اس کائنات میں بھیجا تو پیغمبر اسلام کو معلم بھی بنا کر بھیجا ہے، نمونے عمل بھی بنا کر بھیجا ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہمارا نبی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارا نبی تمہارے لیے نمونے عمل ہے۔ میرے عزیزو، یہ معصومین علیہ السلام ہمارے لیے نمونے عمل بن کر آئے ہیں، یہ معصومین علیہ السلام ہمارے لیے آئیڈیل بن کر آئے ہیں، ورنہ ان کا انسانوں سے کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ یہ الگ مخلوق ہیں، ہم الگ ہیں۔ یہ تو قدرت کا یہ کرم اور لطف ہے کہ اس نے اتنی عظیم شخصیتوں اور اتنی عظیم ذوات مقدسہ کو ہمارے درمیان اس نے ہماری شکلوں میں بھیجا تاکہ ہم ان کو دیکھ کر زندگی بسر کرنے کا طریقہ سیکھ سکیں، ان کو دیکھ کر تاکہ ہم چلنا سیکھیں، ان کو دیکھ کر ہم گفتگو کرنا سیکھیں، ان کو دیکھ کر ہم معاشرے میں رہنا سیکھیں، کیسے رہنا چاہیے، کیسے زندگی بسر کرنا چاہیے، ایک پڑوسی کا کیا حق ہوتا ہے، ایک ماں کا کیا حق ہوتا ہے، ایک باپ کا کیا حق ہوتا ہے۔ یہ اپنی سیرت
کے ذریعے سے ہمیں بتائیں گے کہ اس دنیا میں ہمیں زندگی کیسے بسر کرنی ہے، چونکہ ان کو قدرت نے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونے عمل بنا کر بھیجا ہے، چونکہ اس ہدایت کے کام کو مکمل کرنے کے لیے دو چیزوں کی بہت اہمیت تھی، نمونے عمل اور تعلیم۔ اس تعلیم اور نمونے عمل کو مکمل کرنے کے لیے 1,24,000 انبیاء آئے، 12 ائمہ آئے، اور آج بھی آخری امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پردے غیب میں رہ کر کائنات کے نظام ہدایت کو سنبھالے ہوئے ہیں، نبی نمونے عمل بھی ہیں، نبی معلم بھی بن کر اس کائنات میں آئے ہیں۔ میرے عزیزو، اصل کام تھا ہدایت کا، ہدایت کے اس عمل کو مکمل کرنا ہے۔ 1,24,000 انبیاء ہے، آخری نبی آئے، سرکار دو عالم کے زمانے میں نبوت کا سلسلہ اب ختم ہو رہا ہے۔ اب ضرورت تھی پیغمبر اسلام کو کہ اس امت کے لیے ایک ایسے ہادی کو پہچانوا دیا جائے۔ توجہ کیجئے گا، اب ضرورت تھی، چونکہ اس امت کو قیامت تک کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے، اور پیغمبر اسلام کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، پیغمبر قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا ضرورت یہ تھی کہ کسی ایسے ہادی کو پہچانوا دیا جائے کہ جو جب تک زندہ رہے ہدایت کا کام کرتا رہے، اور جب اس دنیا سے چلا جائے تو اس کا ذکر ہدایت کے کام کو انجام دیتا رہے۔ لہذا پیغمبر اسلام نے فرمایا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجا، اے امت آؤ ہم تمہارے لیے انتظام کر دیتے ہیں، میرا حسین قیامت تک کے لیے ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ ایک صلوہ پڑھے محمد وال۔ حسین کا ذکر ہدایت کا کام کر رہا ہے، اس میں بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کائنات کے حالات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ذکر حسین کس طریقے سے ہدایت کا سبب بنا ہوا ہے، فقط لبیک یا حسین کی صدا کس طریقے سے لوگوں کو کھینچ کر اپنی طرف لے کر آ رہی ہے۔ سرکار سید الشہداء جب تک اس کائنات میں تھے ہدایت کا کام کرتے رہے، اور اس طریقے سے ہدایت کے کام کو انجام دیا ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی، اس کی مثال نہیں ملتی کہ سرکار سید الشہداء نے کس طریقے سے ہدایت کے کام کو اپنی زندگی میں کس طریقے سے امام حسین نے، بڑا مشہور واقعہ ہے، ان کا وجود سبب ہدایت ہے، سرکار سید الشہداء کا وجود انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ بچپنا ہے امام حسین علیہ السلام کا، جناب ام ایمن آغوش میں لے کر کہیں جا رہی ہے، آپ دیکھیں حسین کا بالکل سرکار سید الامام، پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، ان الحسین مصباح الہدی، چراغ ہے، کیا تشبیہ دی ہے، کسی اندھیرے میں کسی چوراہے پر اگر آپ چراغ روشن کر دیجئے تو پھر آپ اس کو محدود نہیں کر سکتے کہ یہ چراغ کی روشنی فقط اس محلے والوں کے لیے ہے، دوسرے محلے والوں کے لیے نہیں ہے، اس چراغ کی روشنی فقط اس طرف سے آنے والوں کے لیے ہے، دوسری طرف سے آنے والوں کے لیے نہیں ہے، نہیں، اگر چراغ روشن ہو گیا تو جو بھی اس طرف سے گزرے گا
اس کو اس کی روشنی کا فائدہ ملتا رہے گا. کیا مطلب ہے؟ یعنی سرکار پیغمبر اسلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ کبھی نہ سوچنا کہ حسین فقط تمہارے ہیں. نہیں، حسین چراغ ہدایت ہے عالم انسانیت کے لیے. جو بھی در حسین پر آئے گا اسے ہدایت کی روشنی ملتی رہے گی. ایک سلوات پڑھے محمد وآل. کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے حسین، کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے حسین، کسی خاص مذہب کے لیے نہیں ہے حسین، سب کے لیے ہے. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین. حسین سب کے لیے چراغ ہدایت ہیں. حسین سب کے لیے کشتی نجات ہیں. میرے عزیزوں، آپ دیکھیں اپنی زندگی میں سرکار سید الشہداء نے کس طریقے سے ہدایت کا کام، بڑا مشہور واقعہ ہے، شاید عرض کیا ہو کہ ام ایمن ہے، ابھی امام حسین کا بچپنا ہے، کمسنی ہے، آغوش میں لے کر کہیں جا رہی ہیں. نکلی ہیں، سامنے سے یہودیوں کا ایک گروہ آیا. یہودیوں کے گروہ کے سردار کی نظر ایک مرتبہ امام حسین کے چہرے اقدس پر پڑی. جناب ام ایمن کی آغوش میں ہے، ابھی کمسنی ہے، کچھ مہینے کے ہیں. اس سردار کی نظر پڑھا لکھا آدمی تھا، اس کی نظر امام حسین کے چہرے پر پڑی. جیسے اس نے امام حسین کو دیکھا، آخری واقعہ اس سے زیادہ اب وقت نہیں ہے چونکہ نماز جمعہ بھی ہونی ہے، بھی نوحہ بھی ہونا ہے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اس نے امام حسین کے چہرے کو دیکھا. کہتا ہے ام ایمن یہ بچہ کون ہے؟ ام ایمن کہتی نہیں پہچانتے، یہ نواسہ رسول ہے، یہ علی کا لال ہے، یہ فاطمہ کا لخت جگر ہے، حسین ابن علی. دیکھتا رہا حسین کے چہرے کو، دیکھتا رہا. ایک مرتبہ کہتا ہے ام ایمن کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس بچے کے لبوں کا بوسہ لے لوں؟ ام ایمن نے کہا نہیں، حسین طیب و طاہر ہے، حسین معصوم ہے، حسین امام ہے، تم نجس ہو، میں اجازت نہیں دے سکتی کہ نجس لب طیب و طاہر لب سے مس ہو جائیں. پھر وہ دیکھتا رہا، ام ایمن سے گزارش کرتا رہا. ام ایمن نے کہا میں اجازت نہیں دے سکتی. جب بڑی دیر ہو گئی، کئی بار اس نے اصرار کیا، ام ایمن نے جب اجازت نہیں دی، ام ایمن نے کہا نہیں، حسین طیب و طاہر ہیں، حسین پاک ہیں، تم نجس ہو، میں اجازت نہیں دے سکتی. اب وہ کہتا ہے ام ایمن اگر میں کلمہ پڑھ لوں، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا مجھے اجازت مل سکتی ہے؟ ام ایمن نے کہا پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے اس نے آسمان کی طرف نگاہیں بلند کی، آواز دی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اس یہودی کی بڑی تبلیغ کی تھی پیغمبر اسلام نے. میں پوچھوں گا کیا ہوا؟ ابھی تو حسین نے کچھ کہا بھی نہیں، لب کھلے بھی نہیں، ہدایت کے لیے کوئی کلمہ بھی زبان سے نہیں نکلا. وجہ کیا ہے کہ ایک یہودی کا سردار ہے جو صرف حسین کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے. شاید وجہ یہی رہی ہو چونکہ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا حسین ہدایت کے چراغ ہیں، جہاں جہاں حسین جاتے رہیں گے ہدایت کی روشنی پھیلتی رہے گی. حسین ہدایت کے چراغ ہے، یہ چراغ جہاں بھی روشن ہوگا ہدایت کی روشنی پھیلتی رہے گی. ایک مرتبہ وہ اپنے گروہ کی طرف متوجہ ہوا، پوچھتا ہے جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ میں کیوں مسلمان ہو گیا؟ میں نے کیوں کلمہ پڑھ لیا؟ لوگوں نے کہا ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں اندازہ ہے. کہتا میں جانتا ہوں، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے. کل کو اس کا جملہ سنیے عزیزو، کہتا ہے کل کو یہ بچہ
دین اسلام کے تحفظ کی خاطر اتنا پیاسا ہوگا کہ زمین و آسمان کے درمیان کی فضا اس کی نگاہوں میں دھوئیں کے مانند ہو جائے گی. اللہ اکبر. یہ حسین جب تک تھے اس دنیا میں امام حسین ہدایت کا کام کرتے رہے. کس طریقے سے ہدایت کی ہے؟ مدینے سے نکلنے سے پہلے، مدینے سے نکلتے وقت، مدینے سے نکلنے کے بعد بس لوگ آ جائیں، لوگ راہ راست پر آ جائیں. تاریخ کہتی ہے امام حسین علیہ السلام نے اس امور ہدایت کو آگے بڑھانے کے لیے جب حج کو عمرے سے بدلا ہے حسین نے، تو ایک مرتبہ مکے سے جب آگے بڑھے تو ایک اور قافلہ تھا کہ جو حج کر کے واپس آ رہا تھا. یہ قافلہ کس کا تھا؟ جناب زہیر ابن قین کا. ہمارا مزاج کیا ہے عزیزو؟ بڑے افسوس کے ساتھ عرض کرنا پڑتا ہے، بہت سے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر آج کے کچھ برسوں پہلے سب مل کر یا حسین کرتے تھے، مشترک عزاداری ہوتی تھی. حتیٰ خطیب کو بھی نہیں پتا چلتا تھا کہ اس فرش پر بیٹھنے والا کون شیعہ ہے کون سنی ہے. سب حسین کے چاہنے والے ہیں، سب حسین کے ماننے والوں ہیں. لیکن ہم کو لگا کہ نہیں، حسین تو صرف ہمارے ہیں، علی تو صرف ہمارے ہیں. اور ہم نے ایسی ذاکری شروع کر دی، ایسے بیانات دینے شروع کیے کہ اس کا بڑا خطرناک ری ایکشن ہوا. وہی حسین سے عقیدت رکھنے والے دور ہوتے چلے گئے. خدا سلامت رکھے یہاں کے بزرگوں کو. بڑا خوبصورت ماحول ہے یہاں پر، واقعی نہیں اندازہ ہوتا کہ یہاں پر کوئی فرق ہی نہیں ہے، سب حسین کے چاہنے والے. یہ حسین کا پیغام ہے، امام حسین کا پیغام ہے. آپ کسی کو، حسین سب کے لیے ہیں، علی سب کے لیے ہیں، رسول سب کے لیے ہیں. آپ کسی کو حقیر نہیں سمجھ سکتے، آپ کسی کو اپنے سے کم نہیں سمجھ سکتے. اگر یہی مزاج امام حسین کا ہوتا تو جناب زہیر ابن قین کون تھے؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، میں اپنی طرف سے تھوڑی نہ پڑھ رہا ہوں. کان عثمانیہ، اہل سنت سے ان کا تعلق تھا، گروہ عثمانی سے ان کا تعلق تھا. یہ تاریخ کے جملے ہیں. حسین سے محبت تھی، حسین سے عقیدت تھی. اگر ہمارا والا مزاج امام حسین کا ہوتا تو کیا جناب زہیر کو کبھی بلاتے؟ نہیں. تاریخ کہتی ہے اچھا اس وقت تک جناب زہیر کے ساتھ ایک شخص تھا جس نے روایت کی، جس نے لکھا کہ ہم نہیں چاہتے تھے، ہمیں پتا تھا کہ حسین جہاں جا رہے ہیں واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے. ہمیں پتا تھا کہ نواسہ رسول کو قتل کر دیا جائے گا، یزید ان کے خون کا پیاسا ہے، لہٰذا ہم ایک فاصلے پر تھے، دور. ہم کو پتا تھا کہ حسین آگے آگے چل رہے ہیں، لیکن ہم دوری بنائے ہوئے تھے کہ کہیں ہم کو حسین بلا نہ لیے. تاریخ کے جملے ہیں. اس وقت تک یہ مزاج تھا جناب زہیر اور ان کے قافلے والوں کا. ایک مقام پر جناب امام حسین کا قافلہ رکا، جناب زہیر کا بھی قافلہ رکا. سرکار سید الشہداء نے، تاریخ کہتی ہے، ہم شکل پیغمبر جناب علی اکبر کو بھیجا، علی اکبر جاؤ زہیر کو بلا کر لے آؤ. زہیر سردار تھے قافلے کے. حسین پہچانتے تھے کہ کون اپنا ہے، حسین پہچانتے تھے کہ کس میں ظرفیت ہے، حسین پہچانتے تھے کہ کس کے دل میں نور ہدایت روشن ہونے کی صلاحیت پائی جاتی ہے. جناب علی اکبر کو بھیجا. خدا کی قسم کربلا کی تاریخ میں خواتین کا بہت اہم کردار رہا ہے. یہ قافلہ جناب زہیر کا رکا ہوا تھا.
راوی کہتا ہے کہ ہم لوگ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، خواتین بھی تھیں، جناب زہیر کی زوجہ بھی بیٹھی ہوئی تھی جن کا نام دلہن لکھا ہے تاریخ میں، یہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ ہم کھانا کھانے جا ہی رہے تھے، اتنے میں کسی نے آ کے بتا دیا کہ حسین کا لال علی اکبر زہیر سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ زہیر سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے، کہا کیا ہوا؟ جناب علی اکبر نے کہا بابا نے آپ کو بلایا ہے۔ کہا شہزادے ٹھہریے، ہم سوچ کے بتاتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی زہیر نے یہ جملہ کہا، دلہن نے لقمہ پلیٹ میں رکھ دیا، کہا زہیر تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں غیرت نہیں آتی؟ ہم شکل پیغمبر تمہارے دروازے پہ کھڑا ہے، تم تکلف کر رہے ہو، تم سوچ رہے ہو، اس میں سوچنا کیا ہے؟ حسین بلا رہے ہیں یعنی جانا ہے۔ خیرت دلائی جناب دلہن نے، جناب زہیر کی زوجہ نے۔ ابھی تک یہ مزاج تھا، دیکھ رہے ہیں کیسے ہدایت کر رہے ہیں، ان الحسین مصباح الہدی۔ آئے جناب زہیر، ابھی تک یہ مزاج تھا۔ گفتگو کیا ہوئی تاریخ نے نہیں لکھا، نہیں پتا کیا باتیں ہوئیں، بس اتنا تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی جناب زہیر آئے ہیں، امام حسین نے جناب زہیر کا ہاتھ پکڑا، خیمے کی پشت پر لے کر کے گئے۔ کچھ باتیں ہوئی، نہیں پتا کیا گفتگو ہوئی۔ اچھا انسان اگر کوئی کام نہ کرنا چاہ رہا ہو اور مجبوراً وہ کام کرنا پڑے تو چہرے کے انداز سے اندازہ ہو جاتا کہ آدمی چاہتا نہیں۔ جب آئے تھے جناب زہیر تو چہرے کی رنگت کچھ اور تھی۔ اب حسین سے گفتگو ہونے کے بعد تاریخ نے لکھا کہ اب جو زہیر پلٹ رہے ہیں تو مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں، چہرے کا رنگ کھلا ہوا ہے، بالکل سے مزاج بدل گیا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ کشتی نجات کے ناخدا حسین نے جناب زہیر ابن قین کو نجات کی کشتی پر سوار کر دیا، ہدایت کا کام ہو گیا۔ جناب زہیر آئے، اپنے قافلے والوں سے کہا بھائی تمہارا راستہ الگ، ہمارا راستہ الگ۔ دلہن سے کہا تم واپس چلی جاؤ، ایک غلام سے کہا کہ تم ہماری زوجہ کو اس کے گھر پہنچا دینا۔ دو روایتیں ہیں کہ جناب زہیر نے طلاق دے دیا، دوسری روایت یہ ہے کہ دلہن نے کہا طلاق مت دیجئے، آپ اگر کہتے ہیں تو ہم واپس چلے جاتے ہیں، لیکن وطن تک نہیں گئی تھی۔ جناب زہیر امام حسین کے ساتھ کربلا آ گئے، بیوی ہے، شریک حیات ہے، پتا ہے کہ جہاں زہیر گئے ہیں اب واپس نہیں آئیں گے، دل لگا ہوا ہے، پتا نہیں کیا ہو رہا ہوگا، یزید کی طرف سے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں۔ کچھ فاصلے پر خیمہ نصب کر کے جناب دلہن ٹھہر گئی، جو بھی اس طرف سے آتا ہے قریب جاتی ہیں، کربلا کی کوئی خبر ہے؟ کہتا ہے جب میں چلا تھا تو حسین کے بچوں پر پانی بند کر دیا گیا، پہلی محرم ہے، شہزادی کو پرسا دینا۔ کوئی اور آتا نظر آیا، دلہن نے پوچھا کیا ہوا، کچھ خبر ہے؟ کہ حسین کے بچے ہائے پیاس کر رہے تھے، کسی نے کچھ خبر دی، کسی نے کچھ خبر دی۔ 10 محرم کی صبح کو ایک سوار آتا نظر آیا، دوڑ کر جناب دلہن اس کے پاس گئیں، کہا کربلا کی کوئی خبر ہے؟ کہا بی بی مت پوچھئے، جب میں وہاں سے چلا تھا یزیدی لشکر نے حملہ کر دیا تھا، حسین کے بہت سے ساتھی شہید ہو گئے تھے۔ عجیب کردار ہے جناب زہیر اور ان کی زوجہ کا کربلا کی تاریخ میں۔ اب جناب زہیر کی زوجہ کو، جناب دلہن کو یہ یقین ہو گیا کہ حسین کے ساتھ ساتھ
زہیر کو بھی کربلا میں قتل کر دیا گیا ہوگا، زہیر کو بھی مار دیا گیا ہوگا۔ ایک صندوق کھولا، ایک خاص غلام کو بلایا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، خدا ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ ایک صندوق کھولا، ایک کفن نکالا، اس غلام کے حوالے کیا، کہا سنو تمہارا آقا کربلا گیا ہے، اس کو قتل کر دیا گیا ہوگا، کربلا میں تو حسین بھی گئے ہیں، کربلا میں تو حبیب بھی ہیں، کربلا میں مسلم ابن اوسجہ بھی ہیں، کربلا میں حر بھی ہیں، لیکن ان سب کے قبیلے والے آئیں گے، ان کا لاشا دفن کر دیا ان کا لاشیں دفن کر دیا جائے گا، تمہارے آقا کو پہچاننے والا کوئی نہیں ہے، زہیر کو پہچاننے والا کوئی نہیں ہے، یہ کفن لو، جا کے کربلا میں اپنے آقا کو کفن پہنا کر واپس چلے آنا، مجھے بتانا، میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ بس عزیزو اب جناب دلہن انتظار کر رہی ہیں، میرا غلام گیا ہوگا، اب اس نے غسل دیا ہوگا، اب اس نے کفن پہنایا ہوگا، اب واپس آ رہا ہوگا۔ ایک اندازے کے مطابق جناب دلہن اس غلام کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، کچھ دیر بعد دیکھا، ایک مرتبہ دیکھا غلام خاک میں لپٹا ہوا کربلا سے واپس آیا، جیسے ہی نزدیک آیا دلہن نے دیکھا کہ وہ کفن اسی طریقے سے اس کے اجرکم اللہ، وہ کفن اسی طریقے سے اس کے ہاتھ میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ ناراض ہو کے کہتی ہیں ایک کام تم سے کہا تھا وہ بھی تو نہیں کر سکا، ارے کفن کیوں نہیں پہنایا؟ تو کربلا گیا تھا، غسل دے کر کفن پہنا دیتا، تو نے کیوں کفن نہیں پہنایا؟ ناراض ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ غلام کچھ کہہ نہیں رہا ہے، زار و خطار رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کچھ کہتا کیوں نہیں، رو کیوں رہا ہے؟ ایک مرتبہ غلام کہتا ہے بی بی مجھے معاف کیجئے گا، آپ نے کفن ایک دیا تھا، میں جب کربلا پہنچا وہاں پر 72 لاشیں بے گوروں کفن پڑے ہوئے تھے، آپ انصاف سے بتائیے کیا میں زہیر کو کفن پہناتا، زہرا کے لال کو بے کفن چھوڑ دیتا؟ کیا میں اسے ایک زہیر کو کفن دیتا، عباس کو یوں ہی چھوڑ دیتا؟ کفن ایک تھا، لاشیں 72 تھے، کس کو پہناتا کس کو نہ پہناتا؟ بس دل چاہتا ہے عرض کروں اے زوجے زہیر، آپ کے دل میں تمنا تھی کفن بھیجنے کی، کفن بھیج دیا، دل کا ارمان پورا ہو گیا، لیکن ذرا زینب کے دل سے پوچھو، بھائی کا لاشا جلتی زمین پر بے گورا کفن، زینب کے پاس ایک چادر بھی نہیں کہ حسین کو غسل دے سکے، حسین کو کفن پہنا سکے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين أي منقلب